اگر اقبال ڈے پہ، فلسفہ اقبال پہ، فلسفہ خودی پہ بات نہ کی جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ اقبال کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور اقبال کی فکر کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ میں اگر آپ سے ایک سوال پوچھوں وکی بھائی دا گریٹ، جی آپ کیا جواب دیں گے کہ علامہ اقبال نے شاہین کو اپنا انتخابی نشان کیوں بنایا تھا؟ انتخابی نشان سے مراد ہے کہ اپنا استعارہ کیوں بنایا تھا، اپنا علامتی نشان کیوں بنایا تھا، کیوں اپنی فکر کی، اپنی شاعری کی، اپنی جو شخصیت ہے اس کا پیوٹل پوائنٹ کیوں بنایا تھا، اس کا مرکزی نقطہ شاہین کو کیوں بنایا تھا؟ شاہین کے اندر کوئی ایسی چیز تھی جو مطلب ان کو نظر آ رہی تھی کہ ایک بندے کو اپنا بلڈ کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہونی جو شاہین کے اندر ہوتی، ہاتھی کے اندر کیوں نہیں؟ ایگزیکٹلی یہی میرا سوال ہے کہ اقبال کو اگر اپنی بات سمجھانی تھی، اقبال اگر چاہتا کہ جی مرد مومن کو میں کوئی ایسی مثال دے کے بتاؤں کہ مرد مومن کو طاقتور ہونا چاہیے، تو اقبال کہتا جی شیر ہونا چاہیے انسان کو، ٹھیک ہے؟ اقبال کہتا ہاتھی ہونا چاہیے، اقبال کہتا اگر بہت چالاک ہے تو لومڑ کی طرح تیز ہونا چاہیے، چالاک ہونا چاہیے۔ اگر اقبال یہ کہنا چاہتا ہے کہ مرد مومن کی رسائی جو ہے وہ اونچائی تک ہونی چاہیے تو علامہ اقبال زرافے کی مثال دے سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ اچھا اگر اقبال چاہتے کہ مرد مومن کو صلح جو ہونا چاہیے، مفاہمت پسند ہونا چاہیے تو اقبال فاختہ کی مثال دے سکتے تھے، لیکن اقبال نے آخر جو ہے وہ شاہین عقاب کو کیوں چنا؟ سر ایسے ہی تو نہیں نا سر، الف سے اقبال، الف سے عقاب۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اقبال نے میرا خیال ہے کہ نئی نسل کو اسی چیز سے بچانے کے لیے پورے اپنا خودی کا فلسفہ بتایا تھا کہ عقاب کو پڑھا لکھا بھی، شاہین کو پڑھا لکھا بھی ہونا چاہیے۔ وہ چاچا الف سے عقاب کیڑا ہوندا ہے، وہ عین سے عقاب، الف سے اقبال۔ سر تسی تے سانو بیٹھے ہی جھوٹیاں کرنو سر۔ سر میرے چھوٹے چھوٹے بچے آ بقاعدگی نال یہ پروگرام ویکھدے آ اور میرے کیریئر دا یہی پروگرام ہے جڑا میں انہاں نوں وکھاؤنا وا۔ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅਲਫ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਐਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਤੇ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅਲਫ ਨਾਲ ਆਗਾਬ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਰ। ਉਹ ਕੀ ہم تمہاری خوشی کے لیے جو اقبال کا عقاب ہے اس کو الف سے تو نہیں کر سکتے، اقبال کو تھوڑی دیر کے لیے عین سے کر لیتے ٹھیک ہے تاکہ تم سچے پڑ جاؤ۔ سر جی مینوں سچیاں کرنا چاہیے تھانوں سر۔ اچھا میں تو یہ کہنے سے کبھی بھی نہیں ہچکچایا کہ اگر کوئی اس خطے کا مسلمان ہے اور مرد مومن بننے کا خواب دیکھتا ہے، اس کو اردو، فارسی، عربی تک رسائی حاصل ہے، سمجھتا ہے، تو وہ اقبال پڑھنے کی، اقبال کو سمجھنے کی خواہش نہ رکھتا ہو۔ اگر کوئی مسلمان ہے اور اس نے اقبال نہیں پڑھا ہوا، ہمارے ہاں کا مسلمان ہے، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی ایم اے انگلش کا طالب علم ہے اور اس نے شیکسپیئر کو نہیں پڑھا ہوا۔ یہ بنیاد ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ اقبال نے کیوں اس کو اپنی علامت کے طور پہ شاہین کو استعمال کیا۔ بہت آسان بات ہے کہ اگر آپ شاہین کو تھوڑی دیر کے لیے اقبال کی شاعری سے نکال دیں تو آپ کو اقبال سمجھ ہی نہیں آئے گا، اور وہی شاہین آپ دوبارہ اقبال کی شاعری میں ڈال دیں، آپ کو اقبال کی شاعری نازل ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ کو اقبال کی شاعری آنکھوں کے سامنے کھلتی پھیلتی ہوئی نظر آئے گی، آپ سمجھ جاتے ہو، کیونکہ آپ کو شاہین کے اوصاف کا پتہ ہے، کیونکہ آپ کو عقاب کی خصوصیات کا پتہ ہے۔ کیا ہے؟ دور اندیش، دور رس، دور بین، دور سے دیکھنے والا، دلیر، مردہ شکار نہ کھانے والا، کیا بات ہے، خوددار، کسی بھی قیمت پر اپنی خودداری پہ کمپرومائز نہ کرنے والا، کسی کا مرا ہوا نہیں کھاتا، کسی کا شکار کیا ہوا کھانا اپنی توہین سمجھتا ہے، بھوک سے مر جاتا ہے، اپنے بچوں کی تربیت، یعنی ایک لمبی فہرست ہے۔ میں چونکہ پرندوں کا شوقین رہا ہوں، کم و بیش دنیا کے سارے پرندے میں نے گھر میں پالے ہوئے ہیں، لیکن عقاب، صحیح معنوں میں عقاب کو میں نے، یعنی شاہین کو میں نے اس لیے پالنے کی جسارت نہیں کی کہ یہ عقاب یا شاہین کی یہ بے عزتی ہے، یہ توہین ہے کہ آپ اس کو قید کر لو۔ بہت اچھے۔ وہ شاہین رہتے ہی نہیں ہے، شاہین جس کو آپ قید کر لیتے ہو۔ شاہین آزاد فضاؤں کا پرندہ ہے۔ علامہ اقبال نے کیوں اس کو چنا، اس پرندے کو اپنی شاعری کی علامت کے طور پہ کیوں چنا؟
تو علامہ اقبال نے اپنے خطوط کے ذریعے یہ بات واضح کی ہے. اقبال نے غالباً ظفر احمد صدیقی صاحب کو ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے اپنا یہ کانسیپٹ ان کو بتانے کی کوشش کی تھی. The metaphor of eagle is not poetic. In this bird are all the attributes of faqr. It is self-composed, dignified, and does not other prey. He does not make a nest, has high flight, prefers isolation, and has a sharp sight. اسی طرح اقبال نے سید سلیمان ندوی کو خط لکھا تھا. اس میں بھی انہوں نے شاہین کا تصور واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ شاہین is a bird of mighty attributes. It has sharp sight, demand respect. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. Demand respect and a symbol of dignity. میرا خیال ہے کہ یہ اگر ہم اقبال کے بتائے ہوئے شاہین کے ان اوصاف کو عقاب کی ان خصوصیات کو سمجھ لیں تو یہ وہی خصوصیات ہیں, وہی اوصاف ہیں جو ایک مرد مومن کیا ایک عام انسان میں بھی ہونی چاہیے. ایک اعلیٰ پائے کے ایک اچھے انسان, ایک بھلے انسان میں یہ بنیادی اوصاف ہونے چاہیے. اب یہ دیکھیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ چیتا جو ہے یہ دنیا کا تیز ترین جانور ہے. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے. چیتے سے 3 گنا تیز رفتار اقبال کا شاہین ہے. اب دیکھیں نا, اقبال اپنے مرد مومن کو دور اندیش کہتا ہے, دوربین دیکھنا چاہتا ہے کہ جو دور کے حالات کو بھانپ سکتا ہے. تو اس کے لیے شاہین سے بہتر مثال تو ہو ہی نہیں سکتی, جو 10,000 فٹ دور سے آسمانوں پہ اڑان بھرتا ہوا 10,000 فٹ نیچے اپنا شکار دیکھ لیتا ہے. اچھا, اب یہ دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ اقبال نے عقاب یا شاہین میں درویشی بھی ڈال دی ہے. درویشی تو بظاہر نظر نہیں آتی عقاب یا شاہین میں. فضاؤں پہ پر پھیلا کے حکومت کرنے والا, نیچے اس طرح کی مطلب عجیب و غریب نظروں سے اپنا شکار تلاش کرنے والا, وہ پرندہ درویش کہاں سے آ گیا؟ یہ سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے درویش لفظ کو سمجھنا ہوگا. درویش اس بندے کو نہیں کہتے جو چادر کی بکل مار کے تو کونے میں دبکا پڑا ہے اور کسی کو کچھ نہیں کہتا, کسی سے لینا دینا نہیں ہے. بلکہ درویش اس کو کہتے ہیں جو اقبال کا مرد مومن ہوتا ہے, جو دوربین ہوتا ہے, جو خوددار ہوتا ہے, اس کو درویش کہتے ہیں. نگہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. اور پھر اس نے اقبال نے اپنی شاعری میں کہا خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم. اقبال اس میں شاہین کی درویشی کی صفت بتا رہا ہے. خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم, ادائیں ہیں ان کی بہت دل برانہ, حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں, کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ. کیا بات ہے. جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا, میرا نیلگوں آسماں بے کرانہ, میرا نیلگوں آسماں بے کرانہ. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں, پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں, کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ. کیا بات. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسا پرندہ وہ کتنا بڑا درویش ہوگا جو اپنا گھونسلہ ہی نہیں بناتا. آہا, مزہ آ جاتا ہے یہ سوچ کے. اپنے بچوں کو سینے کے لیے جہاں پہ انڈے دیتا ہے وہ چند چھڑیاں جمع کرتا ہے تو چھابی نما نہیں ہوتی چیز, وہ بنا لیتا ہے اور اس کو پھر تباہ کر دیتا ہے. وہاں رہتا نہیں ہے, اس کو اپنا آشیانہ نہیں بناتا, صرف سٹے کرنے کے لیے جہاں پہ درختوں کی 2 شاخوں کی وی بنتی ہے وہاں پہ وہ چند چھڑیاں رکھ کے تو اپنا آشیانہ بنا لیتا ہے. اچھا, پھر آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی لفظ ذہن میں آتا ہے شاہین, عقاب, تو خونخواری کا تصور آتا ہے, ظلم کا تصور آتا ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. وہ اتنا نرم دل پرندہ ہے. دوسری طرف میں حیران ہوں کہ اقبال نے کیا کیا اوصاف تلاش کیے ہیں شاہین میں اور پھر اس کو اپنا سمبل بنایا ہے. کہ جو یہ شاہین یا عقاب ہے یہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتا ہے, ایک باپ کیسے ہوتا ہے, ایک ماں کیسے ہوتی ہے. وہ جب اس کے بچے تھوڑے سے اڑنے کے قابل ہوتے ہیں نا, وہ یہ نہیں کہتا کہ اڑو, وہ اپنی پشت پہ بٹھاتا ہے اپنے بچوں کو اور پرواز بھرتا ہے. کیا بات ہے. جب وہ اور زیادہ پرواز میں جاتا ہے, اونچا اڑتا ہے, تو خود نیچے سے نکل جاتا ہے. کیا بات. اب بچے لڑکھڑاتے ہیں, ہاں. جب وہ گرنے لگتے ہیں, خطرناک حد تک گرنے لگتے ہیں نیچے,
پھر ان کو اپنی چونچ سے اچک لیتا ہے, واہ سبحان پھر ان کو دوبارہ اپنی کمر پہ بٹھاتا ہے. پھر اگر کوئی بچے بار بار یہ حرکت کرتے ہیں, وہ اڑنا نہیں سیکھتے, تو شاہین پھر جہاں پہ رہتا ہے, وہ جو چھڑیوں سے اس نے اپنا عارضی سا آشیانہ بنایا ہوتا ہے, وہاں پہ لے جاتا ہے بچوں کو, ان کے سامنے جا کے اس گھر کو تباہ کر دیتا ہے. بچوں کو بتاتا ہے کہ واپس آنے کے لیے تمہارا کوئی گھر نہیں ہے, کشتیاں جل چکی ہیں, اڑنا سیکھو. کیا بات. اب یہ ہے اقبال کا فلسفہ, یہ ہے شاہین. کیا بات. شاہین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ طوفان آتا ہے تو وہ طوفان سے ڈر کے سائڈ پہ نہیں ہو جاتا, نہیں, وہ اپنے پروں کا جو ونگ سپین ہے وہ اور زیادہ پھیلا لیتا ہے, پر اور زیادہ پھیلا لیتا ہے اور طوفان کے اندر گھس جاتا ہے. واہ کیا بات. بارش آتی ہے تو باقی پرندے جو ہیں وہ سائیڈوں پہ ہو جاتے ہیں, چھپ جاتے ہیں, زمین پہ اتر آتے ہیں, کونے خدروں میں چلے جاتے ہیں. شاہین جو ہے وہ کیا کرتا ہے, بارش آتی ہے وہ بادلوں سے اوپر چلا جاتا ہے. واہ کیا بات. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اقبال نے کیا تصور دیا ہے ایک مسلمان کو, ایک مرد مومن کو, یعنی ایک ایک صفت آپ اٹھا کے دیکھ لیں. سب سے بڑی بات عقاب کے بارے میں یہ ہے, آپ نے فوڈ چین کا لفظ تو سنا ہوگا نا. فوڈ چین کہتے ہیں کہ فلاں جو جانور ہے وہ فلاں چیز کھاتا ہے, پھر اس کو وہ کھا لیتا ہے, پھر اس کو وہ کھا لیتا ہے, پھر اس کو وہ کھا لیتا ہے, آخر میں وہ خود کھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک فوڈ چین بنتی ہے. بڑا جانور چھوٹے کو کھاتا ہے, چھوٹا اس سے چھوٹے کو کھاتا ہے, اس سے چھوٹے کو کھاتا ہے, تو اس کو فوڈ چین کہتے ہیں. بالکل. عقاب اپنی فوڈ چین میں سب سے اوپر ہے, عقاب کا شکار کوئی نہیں کرتا. واہ بات. واہ کیا بات. پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ اقبال کی نظر شاہین کے اوپر کیسی ہے, کہ شاہین کو سمجھنا پھر اقبال کا ہی کام ہے, کسی اور کا کام نہیں. اور جنید بھائی کیا آپ نے خوب بتایا ہے کہ جب طوفان آتا ہے تو شاہین ڈرتا نہیں ہے, اس کے اندر گھس جاتا ہے, کیا بات. اپنے پروں کو اور کھول لیتا ہے. تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرایا عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. کیا بات ہے. جنید صاحب, آپ نے اقبال کے شاہین کو ماشاءاللہ جس طرح ڈسکرائب کیا ہے, بہت شاندار, مزہ آ گیا. سر اقبال کا یہ ایک شعر ہی اقبال کے شاہین کو پوری طرح ڈسکرائب کر دیتا ہے. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اچھا, اقبال نے شاہین کا تصور سمجھانے کے لیے اپنی شاعری میں جگہ جگہ شاہین کا موازنہ دیگر پرندوں سے بھی کیا ہے. ہر پرندے میں کچھ خصوصیات ہیں, لیکن کچھ ایسے کمزور پہلو ہیں کہ انسان یہ وش نہیں کر سکتا کہ کاش میں یہ پرندہ ہوتا. لیکن باز کو, عقاب کو, شاہین کو دیکھ کے انسان ضرور یہ سوچتا ہے کہ میری زندگی اس شاہین جیسی ہوتی. لیکن اور کوئی پرندہ نہیں ہے. خوبیاں پرندوں میں ہیں, پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں, کرگس کا جہاں اور ہے, شاہین کا جہاں اور ہے. کیا بات. وہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشے من, اقبال کے سارے شعر ہیں نا. بہت خوب. تو اقبال نے جگہ جگہ پہ مطلب اپنی شاعری میں دوسرے پرندوں کا ذکر کر کے شاہین کو گلوریفائی کیا ہوا ہے, شاہین کو سمجھایا ہوا ہے. سر شاہین کی اقبال نے ایک اور خوبی بھی تو بیان کی ہے. شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا, پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افطار. سر اقبال کے شاہی کے سامنے تو وسعت ہی وسعت ہے. تو شاہی ہے, پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. لیکن سر اقبال دے شاہین دی سوئنگ نو کی ہویا ہے. انشاء اللہ